قوم کے مستقبل کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ملتان اور سرگودا میں تعلیمی اداروں کی بندش میں 11 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت کانفرنس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ 9ویں تا 12ویں کے امتحانات شیڈول کے مطابق مئی کے آخر میں ہوں گے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ 11 اپریل تک ان اضلاع میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ ساتھ اسکول کو کھلے رہنا چاہیے تھا کیونکہ آلریڈی گرمیاں آ جائیں گی تو پھر مزید چھٹیاں ہوں گی، تو ابھی بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، ہم لوگ فیسیں بھر بھر کے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ آن دی ورڈ 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، ابھی تک چھٹیاں ہیں۔ دوسری جانب بچوں کا بھی کہنا تھا کہ ہم پورا سال اسی کشمکش میں رہیں گے کہ اسکول کب جائیں گے اور کب نہیں، کیونکہ گھر میں بالکل پڑھا نہیں جاتا، جبکہ کچھ بچے پڑھائی سے بچنے اور اساتذہ کی ڈانٹ نہ کھانے پر خوشی کا اظہار کرتے بھی نظر آئے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ علشبہ آصف، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، رحیم یار خان میں ترقیاتی کاموں کے بچھیں گے جال، سیوریج کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ تعلیمی ادارے اپ گریڈ کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، جبکہ ممبر صوبائی اسمبلی آصف مجید کی کاوش رنگ لے آئی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے لیے 1 ارب روپے کا سٹی پیکج منظور، شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ رحیم یار خان میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی سنوائی ہو گئی۔ ترقیاتی کاموں کا جال بچھانے کے لیے 1 ارب روپے کا سٹی پیکج ایم پی آصف مجید لے آئے۔ پی پی 262 کے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں میں اسکول کو اپ گریڈ بھی کیا جائے گا۔ سیوریج کے مسائل کو دور کرنے کے لیے سیوریج پائپ لائنوں کی مرمت اور نئی لائنیں بھی ڈالی جائیں گی۔ اس کے علاوہ نئی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے بڑے منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ شہر کی چھوٹی بڑی گلیوں میں ٹف ٹائل کے منصوبے بھی مکمل کیے جائیں گے۔ ممبر صوبائی اسمبلی آصف مجید کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے شہر کو 1 ارب روپے کا سٹی پیکج ملا ہے۔ اس پیکج پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ جنہوں نے رحیم یار خان شہر کی مشکلات کو سمجھا اور ہمیں 1 ارب روپے کا سٹی پیکج دیا ہے۔ سٹی پیکج کے تحت شہریوں کے لیے میونسپل سروسز میں بہتری لائی جائے گی، جبکہ تمام منصوبوں کو 2 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ خستہ حال سڑکیں، ناقص سیوریج سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کورونا میں مبتلا ہونے کے باوجود شہر کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ کیمپ آفس سے ویڈیو لنک کے ذریعے ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں 512 ملین روپے سے زائد کی اسکیمیں منظور کر لی گئی۔ کمشنر نے اداروں کو تمام اسکیموں کی بروقت تکمیل کا حکم بھی دیا۔ جاوید اختر محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوا، ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے کورونا پازیٹیو آنے پر کیمپ آفس سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے 500 ملین سے زائد کی اسکیموں کا پروپوزل پیش کیا، جسے منظور کر لیا گیا۔ اس میں جی ٹوٹل 3 اسکیمیں آج ہم نے اپروو کی ہیں، 2 ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی ہیں اور 1 واسا کی ہیں۔ اس کی ٹوٹل کاسٹ جی کوئی اراؤنڈ 50 کروڑ کے قریب ہے اور انشاءاللہ یہ جون سے پہلے یہ اسکیمیں مکمل ہو جائیں گی۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وکاس خاکوانی کا کہنا تھا کہ کمشنر نے تمام اسکیمیں بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر صاحب کورونا کے باوجود انہوں نے اس میٹنگ کو یہاں پہ چیئر کیا تھرو ویڈیو لنک، اور ان کی ہدایات یہ تھیں کہ جو ترقی کا ایک سفر ہے ملتان ڈویژن میں وہ رکنا نہیں چاہیے، تو اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ والی میٹنگ کی۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کے دفتر میں ہونے والے اجلاس میں ایم ڈی واسا، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، اسسٹنٹ کمشنر جنرل سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ تحصیل صدر ملتان کے دیہی علاقوں میں سیوریج نظام کو بہتر بنانے کے لیے نئے ڈسپوزل اسٹیشنز کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ 2.5 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ رپورٹ کریں گے امجد ملک۔ ملتان کے دیہاتوں میں سیوریج کے مسائل ہوں گے اب حل۔ چیف آفیسر اقبال خان کے مطابق 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے قادر پورہ میں، جبکہ مخدوم رشید میں 82 لاکھ روپے کی لاگت سے ڈسپوزلز کی تعمیر جاری ہے۔ قادر پورہ میں تقریباً ہماری 41,000 سے زائد آبادی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو ڈسپوزل تھا وہ کافی پرانا بنا ہوا تھا۔ اس پہ متعلقہ ایم پی صاحب نے
اور ڈی صاحب نے وہاں پہ 1,80,00,000 روپے کا پروجیکٹ شروع کروایا تھا جو کہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. ہماری سیور لائن بھی نہیں ڈل چکی, ڈسپوزل بھی نیا تیار ہو چکا ہے, صرف مشینری انسٹال ہونی ہے. میکسیمم ود ان 15 ڈیز یا ود ان منتھ مشینری انسٹال ہو جائے گی. سی او اقبال خان کا مزید کہنا تھا کہ بستی ملوک میں ڈسپوزل کی مرمت کا کام جلد شروع ہو جائے گا, جبکہ ملتان کے دیہاتوں میں 32 سال قبل ڈسپوزل تعمیر ہوئے تھے. آبادی کے اضافے کے ساتھ یہاں نئے ڈسپوزل کی اشد ضرورت ہے. یہ 32 سال پہلے ڈسپوزل بنائے گئے تھے, کوئی 30 سال پہلے بنائے گئے, اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی, اس میں پانی کا فلو بھی اتنا نہیں ہوتا کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور پانی کا جو فلو بہت زیادہ ہو گیا اور کیپیسٹی اتنی نہیں تھی پرانی موٹروں میں. اب انشاءاللہ تعالی نئی موٹر لگا رہے ہیں, زیادہ ہارس پاور کی لگا رہے ہیں, پائپ بڑا لگا رہے ہیں, پنکھے بڑے لگا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ نیا ڈسپوزل بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ بنایا جائے. چیف آفیسر کے مطابق نئے ڈسپوزلز کی تعمیر سے جہاں سیوریج کا نظام بہتر ہوگا وہیں پر باسیوں کی پریشانی. کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ امجد ملک, ملتان. اور اب آپ کو بتائیں کہ شہری اوریا کی فضا رنگ برنگے پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر ہو گئی. کینٹ میں 50,000 سے زائد پھولوں کے گملے سجا دیے گئے. نمائش کا افتتاح ڈائریکٹر کنٹونمنٹ بورڈ علی حسن لغاری نے کیا. افسران اور شہریوں نے خوب داد دی. اولیاء کرام کی دھرتی میں آ گئی رنگوں کی بہار. کنٹونمنٹ بورڈ ملتان کی جانب سے کینٹ کے مختلف علاقوں میں 50,000 سے زائد پھولوں کے گملے سجا دیے گئے. پھولوں بورڈ علی حسن لغاری نے کیا. ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے محدود پیمانے پر پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے. پھول کینٹ کے بڑے چوکوں اور اہم مقامات پر سجائے گئے ہیں. نمائش دیکھنے کے لیے شہری ماسک کا استعمال لازمی کریں. لیکن کورونا کی وجہ سے لازمن ہے کہ ہمیں کچھ پرابلمز آئی ہیں, لیکن ان پرابلمز نے ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں لائی اور ہم پرعزم ہیں. پورے ملتان کو ہم نے پھولوں سے سجا دیا ہے. شہریوں فطرت کی خوبصورتی کو انجوائے کریں. نمائش کے پہلے دن کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. شرکا نے کنٹونمنٹ بورڈ کی کاوش کو سراہا. اس روایت کو ختم نہیں کیا, ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو ہے وہ ارینج کیا ہے تاکہ لوگوں میں یہ پیار, محبت, پرامن پاکستان, خوبصورت پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے وہ قائم رہے. رنگ برنگے خوبصورت پھولوں کی نمائش 1 ہفتہ تک جاری رہے گی. سرائیکی وسیعت میں حالیہ بارش اور یالہ باری سے تباہی مچ گئی. گندم, مکئی, پیاز اور سبزیوں کی فصلیں مکمل اجڑ گئی ہیں. ملتان میں گندم کی فصل زمین بوس ہو گئی. پیداوار شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے, جبکہ انتظامیہ نے تاحال سروے تک شروع نہیں کروایا. ملتان میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے. آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے میں کٹائی بھی شروع ہو جائے گی, جبکہ 2 روزہ بارشوں سے پک کر تیار کھڑی گندم کو شدید نقصان پہنچا. بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے کھڑی فصل گر گئی ہے. کھیتوں میں موجود پانی کی وجہ سے گندم گلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس بار فصل کو بہت نقصان پہنچا ہے. خرچہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر مزید بارشیں ہوئی تو گندم کی پیداوار بری طرح متاثر ہوگی. اتنا خرچہ ہوا ہے, اتنا کھاد لائی ہے, اتنا پانی لایا ہے, اس کی نہیں نکل رہی, اس کی اوسط ہی نہیں نکل رہی, ساری تباہ ہو گئی ہے. سارے بات ہے حکومت کوئی مہربانی کرے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت عبدالصمد کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں ژالہ باری سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے. ملتان شہر میں ژالہ باری نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل کم متاثر ہوئی ہے. پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں, یہ جو بارشوں کا سپیل ہے یہ گندم کی فصل کے لیے تھوڑا سا نقصان دہ ثابت ہوگا, کیونکہ اس سے جو ہے وہ جو گندم کی فصل ہے وہ مکمل طور پہ اگر مختلف علاقوں میں ہم بات کریں تو کچھ ایریاز میں جو ہے وہ لیٹ چکی ہے, لوجنگ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے پیداوار تھوڑی بہت متاثر ہوگی. لیکن اگر ہم بات کریں ملتان میں یہاں پہ نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ کم ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں گندم کی فی ایکڑ پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے. گندم کی فصل کی کٹائی اپریل میں شروع ہوگی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ریاض کے ساتھ ماجد کلاسرا, ملتان. بے موسمی بارشیں کاشتکاروں کے لیے زحمت بن گئیں. ڈیرہ غازی خان میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا. فصلیں گر جانے کے باعث کاشتکار پریشان ہیں. رپورٹ کریں گے عاشر اشفاق. ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں اور تیز ہواؤں نے گندم کی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے, جبکہ گندم کی فصلیں گر جانے کے باعث کسانوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں, جس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں. حکومت فوری ریلیف فراہم کرے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بہت خوش تھے پہلے, کیونکہ پیداوار اس سال بہت اچھی تھی. یہ ناگہانی آفات آ گئی, یالہ باری اور بارش, ہوائیں,
جن کی وجہ سے ہماری فصلیں بیٹھ چکی ہیں، ہمیں بہت نقصان ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع مار عابد حسین کا کہنا تھا کہ بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان تو پہنچا ہے، مگر گزشتہ سال کی نسبت اس سال گندم فصل کی پیداوار بہتر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بارشوں سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کے حوالے سے سروے کیا جا رہا ہے، اور جو گندم پک چکی ہے اس کو نہ گرنے کا نقصان نہیں ہوا اور اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ البتہ جو کچی گندم تھی، جو لیٹ کاشتہ تھی، تو وہاں پہ گرنے کا ہوا ہے، اور اس کے گرنے کی وجہ سے اس میں پیداوار میں کمی آ سکتی ہے، لیکن جو پہلے سے خوشگوار موسم تھا جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی 8-10 من کی جو پیداوار میں اضافے کا تھا، اس میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن پچھلے سال سے گندم کی پیداوار پھر بھی جو ہے نا زیادہ بہتر ہے۔ پریشانی سے دو چار کسانوں نے مطالبہ کیا کہ بارشوں کے باعث ہونے والے نقصان پر حکومت انہیں فوری ریلیف فراہم کرے۔ بارشوں اور یالہ باری، تیز ہواؤں کے باعث ڈیرہ غازی خان میں بھی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ فصلوں کے نقصان پہنچنے کے باعث کاشتکار بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں اور حکومت کی طرف نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ حکومت ان کو کوئی ریلیف دے۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ادھر رحیم یار خان میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل کو کافی نقصان پہنچا۔ زرعی انسٹرکٹر اور ماہر جمیل الرحمان کہتے ہیں طوفانی بارش اور یالہ باری سے 20 سے 40% گندم کی کھڑی فصل گر گئی ہے، جس سے فی ایکڑ پیداوار متاثر ہو گئی ہے۔ عامر بھٹی رپورٹ کریں گے۔ رحیم یار خان میں بارش جہاں شہریوں کے لیے رحمت بنتی دکھائی دی تو وہیں کسانوں اور ذمہ داروں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی۔ ان سروس ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے سینئر انسٹرکٹر و زرعی ماہر جمیل الرحمان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 7,33,000 گندم کی فصل زیر کاشت ہے۔ پہلی بارش تو فصل کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوئی، مگر گزشتہ رات کی طوفانی بارش اور یالہ باری کے باعث 20 سے 40% تک گندم کی فصل اور دانے گر گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر فصل کی کٹائی مشینری کے استعمال سے کی گئی تو 20% گندم کی پیداوار کم ہوگی، لہذا کسان اور ذمہ دار مزدوروں کے ذریعے دریانتوں کے ذریعے فصل کی کٹائی کروائیں۔ گندم کی فصل جو ہے اپنی آخری مراحل میں ہے، کچھ علاقوں میں گندم جو ہے وہ پک بھی چکی ہے اور اپریل کے پہلے ہفتے میں اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ جن علاقوں میں کچھ لیٹ کاشت ہوئی تھی اس کو ابھی مزید ایک ہفتہ اور لگ جائے گا۔ میکینیکل ہارویسٹنگ مشینی جو اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اب یہ ٹرینڈ آ چکا ہے، تو وہ بھی جو ہے متاثر ہوگی، اس کو گندم کو کاٹنے میں ذمہ داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گندم کی کٹائی کا مرحلہ صادقہ بعد سے سندھ پنجاب بارڈر کے علاقے سے ماہ اپریل کے پہلے ہفتے، جبکہ دیگر علاقوں میں کٹائی ماہ اپریل کے دوسرے ہفتے سے شروع ہو جائے گی۔ طوفانی بارشوں نے گندم کی کھڑی فصل کو گرا دیا، لیکن زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ اب اگر ان سے مشورہ کر کے گندم کی کٹائی بہتر طریقے سے کی جائے تو اس کی فی ایکڑ پیداوار میں تھوڑی سی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ مزید آپ کو بتائیں حالیہ بارشیں کاشتکاروں کے لیے زحمت بن گئیں۔ خانیوال اور گرد و نواح میں طوفانی بارشوں نے گندم کی فصلوں کو شدید متاثر کیا، جس پر کاشتکار پریشان ہو گئے۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیے۔ 2 روز قبل ہونے والی طوفانی بارشوں نے خانیوال اور گرد و نواح میں گندم کی فصلوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، کھاد، سپرے اور بیج کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور اب تیار فصل ہی خراب ہو گئی ہے۔ گندم کی فصل پہ جو طوفانی بارش آئی ہے اس کی وجہ سے فصل جو ہے وہ لیٹ گئی ہے اور اس کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ کھادوں اور دوائیوں مہنگی ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن یہ گندم اللہ کی طرف سے یہ آفت آئی ہے تو وہ گر گئی ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کریں۔ دوسری جانب محکمہ زراعت کے ڈپٹی ڈائریکٹر رانا مقصود نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف کھیتوں کا معائنہ کیا۔ ایسے میں ان کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں سے گندم کی فصلوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ مزید بارشوں سے گندم کی فصل فی ایکڑ اوسط پیداوار کم ہوگی۔ تھوڑا بہت پارشل لاجنگ ہے، جزوی نقصان ہے، ہوا تو ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس میں فارمر بہت زیادہ پریشان ہو۔ تو اس وقت جو ایک تو دعا ہے اللہ پاک سے کہ فردر کوئی اس طرح کی بارشیں نہ آئے۔ پریشان حال کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے کاشتکاروں کو فوری ریلیف نہ دیا تو کاشتکار کپاس کی فصل کاشت نہیں کر سکیں گے، جس سے زرعی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی نیوز، خانیوال۔ باثر افراد کے آگے میاں والی انتظامیہ بھی بے بس ہو گئی۔ میاں والی چک 4 کا سرکاری راستہ انتظامیہ نہ کھلوا سکی۔
डिप्टी कमिश्नर की नक्शे के मुताबिक रास्ता खुलवाने की यकीन दहानी। जबकि मुजाहिरीन ने रास्ता खुलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। मियांवाली इंतजामिया एक हफ्ते से 4 चक का रास्ता न खुलवा सकी। मकीनों ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। हकूक़े निस्वा की कोऑर्डिनेटर और पीटीआई मियांवाली की रहनुमा नाजिया सबीर असद भी खवातीन से इजहार यकजहती करने के लिए मौका पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि घरों को छोड़कर खवातीन धक्के खा रही हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम सामने नहीं आए। एहतजाज कर रहे हैं, ये बैठी हुई हैं, ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, लेकिन इनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। आज ये मजबूर होकर डीसी ऑफिस के बाहर इन्होंने एहतजाज किया, लेकिन इसके बावजूद इनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया गया। इनका रास्ता गुज़श्ता 8 रोज से बंद कर दिया गया, जो कि इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। और ये हमारी जिले इंतजामिया का काम था कि इनको अगर वो रास्ता नहीं खोल के दे सकते तो उसके मुतबादल कोई जरिया बनाते। डीसी उमर शेर चट्ठा ने रास्ता खुलवाने की यकीन दहानी करवाई। मुजाहिरीन का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी पर 2 मरतबा एहतजाज मुअख्खर कर चुकी हैं। किसी भी ऑफिसर का वादा वफा नहीं हुआ। 3 घंटे को इन्होंने टाइम दिया था कि हम 3 घंटे के बाद आपका मसला हल कर देंगे। आज तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, कोई मसला हल नहीं। अब फिर भी यही कह रहे हैं कि हम आकर मसला हल करेंगे। ये कोई पुरानी गलियों का जिक्र कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा मेन रास्ता खोला जाए। एसी साहब ने जो समझ लो कह दिया था, टाइम दे दिया था, उसी तरह अभी तक टाइम दिया है कि अब हम आएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे कि अगर जो सूरत-ए-हाल होगी वो उसके मुताबिक फैसला होगा। ठीक है, लेकिन उसी तरह बात हुई है कि जिस तरह पहले लारा दिया था उसी तरह इस मरतबा भी है। मुजाहिरीन ने कल शाम तक रास्ता न खोलने की सूरत में जहाज चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। डेरा गाजी खान में एपका की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने के खिलाफ खलम-छोड़ हड़ताल कर दी गई। एपका की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। का डेरा गाजी खान की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने के खिलाफ एपका दफ्तर में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। ओहदेदारों का कहना था कि वफाक की जानिब से 25% इजाफे का ऐलान किया गया था, जो कि दीगर सूबों ने बढ़ा दी, जबकि पंजाब में नहीं बढ़ाई गई। हमसे मुआहदा किया और 25% वफाक की बढ़ा दी है, जबकि सूबों को डायरेक्शन दी गई थी। डायरेक्शन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सूबाई गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में स्ट्राइक की जा रही है। ऐप का ओहदेदारान का कहना था कि 25% बजट से कबल इजाफा किया जाना था, जिससे पंजाब गवर्नमेंट मुनहरफ हो गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए। हमारा मुतालबा यही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि मरकज और दीगर सूबों की तरह 25% बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए। एपका के ओहदेदारान ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि आने वाले बजट में महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर डेरा गाजी खान में भी एपका की जानिब से हड़ताल की गई है। एपका का कहना है जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अहमदपुर शर्किया के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। 2015 में चौक अब्बासिया से स्टेशन तक की रोड की तामीर में पोस्ट ऑफिस को मिसमार कर दिया गया था। अब 6 साल बाद पोस्ट ऑफिस की तामीरात का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। साल बाद पोस्ट ऑफिस की तामीरात का काम शुरू कर दिया गया। चौक अब्बासिया से स्टेशन तक की रोड की तामीर में पोस्ट ऑफिस मिसमार किया गया था। इस मौके पर शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि हमारा शहर 14 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, ऐसे में डाक खाने की अशद जरूरत है। बहुत अरसा परेशानी का सामना करना पड़ा। तामीरी काम शुरू होने से अब मुश्किलात कम होंगी। इस डाकखाने की वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना था, क्योंकि जब 6 साल पहले ये बिल्डिंग मिसमार की गई है, उसकी वजह से लोगों को पता नहीं था डाकखाना कहाँ शिफ्ट हो गया। बताया जाता है कि खान बहादुर खान से 1964 में पहली मर्तबा जगह खरीदी गई। इससे पहले पोस्ट ऑफिस की अपनी कोई जाती मलकियत नहीं थी। 2000 में बाकायदा काम का आगाज किया गया, मगर अब्बासिया चौक से स्टेशन तक की तामीर के बायस इस बिल्डिंग को मिसमार कर दिया गया। इस मौके पर PWD के असिस्टेंट इंजीनियर फहीम अहमद खान का कहना था कि इमारत खत्म हो चुकी थी, जिसे हमने नजरअंदाज किया हुआ था, जबकि सोशल वेलफेयर सोसाइटी की दफ्तर में आरजी तौर पर काम शुरू किया हुआ था। मखदूश थी, हमने इसको तर्क किया हुआ था। यहाँ से हम किसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे।
देर आए दुरुस्त आए, मगर इतनी देर पोस्ट ऑफिस के दोबारा तामीर भी एक सवालिया निशान है। हुकूमत को अपनी इमारतों की तामीर में ताखीर नहीं करनी चाहिए, इससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता है। ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबात को 1 करोड़ 90 लाख रुपए के 71 स्कॉलरशिप अवार्ड दिए गए। विफाकी वजीर सरताज गुल का कहना था कि खवातीन को तरक्की के लिए खुद को आला तालीम याफ्ता बनाना होगा। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ब्रिटिश स्कॉलरशिप देने की तकरीब हुई। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब, प्रो वाइस चांसलर मेंबर सिंडिकेट भी शरीक हुए। वजीर मुमलिकत जरताज गुल का कहना था कि ब्रिटिश काउंसिल ने 71 तालिबात को स्कॉलरशिप दिए हैं। हम HEC के जरिए भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। नई पॉलिसी के तहत तमाम तलबा एक यूनिफॉर्म पहनेंगे और सिलेबस भी एक ही होगा। Credit goes to the Education Minister, Federal Minister Shafkat Mahmood Saab. That is a one uniform syllabus in Pakistan. वजीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि बच्चियों के साथ घर से ही इम्तियाजी सलूक शुरू हो जाता है। खवातीन को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। वाइस चांसलर का कहना था कि ब्रिटिश काउंसिल ने मुल्क भर के लिए 200 से जायद स्कॉलरशिप्स मंजूर किए। 71 स्कॉलरशिप सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी को दिए गए। If you don't have a dream, there is no way to make one come true. अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो आपके पास कोई ख्वाब नहीं होगा जिसके लिए आपको सच्चा बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़े। तो जैसे उन्होंने कहा कि ख्वाब देखें और उन ख्वाबों की ताबीर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मेहनत के बदले में देगा। डॉक्टर अतर महबूब ने मजीद कहा कि तालीम याफ्ता कौम ही आजाद कौम हो सकती है। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह ईसा खेलवी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। कहते हैं शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करे ताकि वबा से महफूज रह सके। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह ईसा खेलवी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। उन्होंने रोही को बताया कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से गर्दिश करने वाली अफवाहें गलत हैं। किसी बड़े शहर या दूसरे मुल्क से भी वैक्सीन लगवा सकता था, मगर मियां वाली से वैक्सीन लगवाई है। मैंने किसी और मुल्क से नहीं लगवाई। मैं रहता ज्यादा लाहौर में हूँ, वहाँ से नहीं लगवाई। मैं अपने मियां वाली में इसीलिए आया हूँ कि मुझे देख के शायद मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को ये ख्याल आए अपनी सेहत का, अपनी आने वाली नस्ल का, तो वो जरूर वैक्सीन लगाएं। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से एक सहूलत दी गई है, फायदा उठाना चाहिए। बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए शोज बंद कर दिए हैं। वबा फैली हुई पूरी दुनिया में फैली हुई, और जहाँ जहाँ मेरे जानने वाले रहते हैं वो जिस प्रोसेस से, जिस मुश्किल से, खुदा न खास्ता जिन मेरे दोस्तों को हुई है, वो मुझे बताते हैं कि ये बहुत अजियतनाक। उन्होंने अपने परस्तारों को कोरोना SOPs पर अमल करने का पैगाम दिया। मैं अब काम नहीं कर रहा सिर्फ इसलिए कि अगर मैं सफर करूंगा तो मेरे बच्चे सफर करेंगे, मेरे दोस्त सफर करेंगे मेरी वजह से। तो मैं तो उन्हें यही बार बार सब दोस्तों को, सब बच्चों को, अपने को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बांध के यही गुजारिश करूंगा। गवर्नमेंट भी चीखती रही है कि SOP पे अमल करें। वैक्सीन लगवाने के वक्त CO हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह ईसा खेलवी ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर ये साबित किया है कि इसके नुकसानात बारे जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो गलत हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। टीबी के आलमी दिन पर रहीम यार खान के शेख सैद अस्पताल में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम वॉक की गई। ये रिपोर्ट देखिए। तपेदी का इलाज होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया भर में 6ठे नंबर पर आता है। टीबी के मर्ज बारे आगाही देने के लिए शेख ज़ैद अस्पताल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम अस्पताल अहाते में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद की सरबराही में वॉक की गई। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि पाकिस्तान में तालीम और शऊर न होने के बायस टीबी का मर्ज मौजूद है। फेफड़ों, हड्डियों और दिमाग की टीबी का इलाज अस्पताल में मुफ्त किया जा रहा है। पाकिस्तान में अलार्मिंग सिचुएशन मौजूद है। हम 5वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में टीबी के मरीज रखने के हवाले से। हुकूमत के लेवल पे काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। हम मरीजों को तशखीस और अद्वियात की फ्री सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान बशीर का कहना था कि WHO ने 2035 तक टीबी खत्म करने का हदफ मुकर्रर किया है और आज का दिन क्लॉक चल रहा है स्लोगन के साथ मनाया जा रहा है। और ये एक वो बीमारी है जो कि काबिल इलाज है
اور اس کی تشخیص اور علاج کے جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہیلتھ فیسلٹی پہ ہر ہاسپٹل میں فریلی اویلیبل ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 4.5 لاکھ افراد ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے اور ہر سال 65,000 افراد تپیدق کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تپیدق اور اس جیسے موذی امراض پر قابو صرف علاج سے ہی ممکن ہے۔ اگر مریض اپنے مرض کو چھپا لے تو اس جیسے موذی امراض کے بڑھاوے کا باعث بنتا ہے۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم۔ دوسری جانب ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی میں ٹی بی کے عالمی دن پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹی بی کے عالمی دن پر ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے خصوصی شرکت کی۔ ٹی بی ایسوسی ایشن کی جانب سے غریب اور نادار افراد میں راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ ٹی بی ڈاٹ پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ملک نوید حسن نے بتایا کہ 2005 سے لے کر اب تک 40,000 افراد کا مفت علاج کیا گیا ہے۔ ٹی بی کا جو علاج ہے حکومتی سطح پہ بالکل ہی فری چل رہا ہے، اس کا کوئی مریض سے پیسے وصول نہیں کیے جاتے۔ اس کے علاوہ جو تشخیصی پروسیس ہے جس کے اندر مریض کا بلغم کا ٹیسٹ ہے، خون کے ٹیسٹ ہیں، ایکس رے وغیرہ، وہ سارے ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی فری ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹی بی کے تمام ٹیسٹ اور ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ سال 2,500 مرد و خواتین اور 2,000 بچوں کا علاج کیا گیا۔ ٹی بی کے مفت علاج اور بر وقت علاج کے باعث شرح اموات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میاں والی میں 2005 سے لے کر 2020 تک تقریباً 40,000 سے زیادہ مریض جو ہے نا اس مرض کے خلاف یہاں سے علاج معالجہ کرا چکے ہیں اور ان کا الحمدللہ یہ فری آف کاسٹ کیا گیا۔ تقریب میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر اختر پرویز خان، ڈی ایچ اوز، ٹی بی ایسوسی ایشن کے عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ میاں والی میں ٹی بی ڈاٹ پروگرام 2010 میں شروع ہوا۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک میاں والی میں 40,000 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے اور اس وقت بھی میاں والی میں ٹی بی کے مریضوں کا علاج جاری ہے، جس کے لیے مفت ادویات اور مفت ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان کے کمہارا والا چوک کی بھی سنی گئی۔ پی ایچ اے نے تعزین و آرائش کا کام شروع کر دیا۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ اب ملتان کا اہم چوک کمہارا والا بھی ہوگا نشئی افراد سے پاک۔ تزئین و آرائش اور گرل لگانے کا کام جاری ہے۔ چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوا نے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس عبداللطیف خان بھی موجود تھے۔ دن رات ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ملتان کے جتنے بھی چوکس ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان کو بالکل گرین کر دیا جائے، ان کی فینسنگ کی جائے، ان کو خوبصورت طریقے سے انشاءاللہ کٹ آؤٹ لگا کے اس کی لائٹنگ کی جائے گی۔ چیئرمین پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ گرین بیلٹس پر شجر کاری کے ساتھ ساتھ درختوں کی حفاظت بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ پی ایچ اے گرین بیلٹس کی بحالی اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے ملتان کی مین انٹرسٹ بھی ہے، ہم اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے پکی دیوار لگوا کے باہر ٹف ٹائل لگوائی ہے، اس کے یہ باڑ لگوائی ہے، اس کو گرل لگوائی ہے تاکہ لوگ اس کو راستہ نہ بنائیں اور انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کریں گے۔ پی ایچ اے کی جانب سے ملتان شہر کے چوکوں کو چونگی نمبر 9 کی طرز پر خوبصورت بنایا جائے گا۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔